بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کراچی جس میں تقریباً 262 آدمی زندہ جل کے شہید ہو گئے تھے. 8 سال بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 ملزمان کو سزائے موت اور باقی لوگوں کو بری کر دیا. ان میں سے ایک آدمی مفرور ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور پاکستان میں جو کثیر الجماعتی کانفرنس ہوئی ہے جس پر میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، اس کے آفٹر شاکس اب تک کیا کیا سامنے آئے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب ماہر قانون ہیں، رانا ارشد صاحب ہیں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور شمسا علی صاحب ہیں ایم پی ہیں پی ٹی آئی سے. اور تھوڑی دیر بعد عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اظہر صدیق صاحب، سانحہ جب ہم نام لیتے ہیں تو دنیا میں جتنے سانحے ہوتے ہیں وہ افسردہ کر دینے والے ہوتے ہیں. 8 سال پہلے اسی مملکت خدا داد میں جس کو ہم اسلامی ملک کہتے ہیں، ایک دہشت گرد تنظیم نے 20 کروڑ بھتہ نہ دینے پر 262 آدمیوں کو زندہ جلا دیا. اور پھر 24 گھنٹے بعد اس کی ایف آئی آر درج ہوئی. اور ایک سیشن جج صاحب بدبخت جو اس زمانے کے تھے، انہوں نے جب انکوائری کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو سرکٹ شارٹ ہوا ہے بجلی کا. بعد میں جی آئی ٹی بنی تو اس کے بعد پھر یہ پرچہ باقاعدہ طور پر نامزد ہوئے لوگ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی انصاف ہوتا اب یہاں تک پہنچا ہے، آگے سپریم کورٹ تک لمبا سفر ہے. کیا کہیں؟ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب. شاید یہ کچھ تبدیلی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں ملک میں یہ جتنے سانے اس طرح اس کے زیادہ تر پیچھے سیاسی جماعتوں کے کسی نہ کسی شکل میں لوگ موجود ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. سپریم کورٹ کی اگر آپ کراچی لا اینڈ آرڈر کی ججمنٹس دیکھ لیں، پولیٹیکل ونگ، ٹیررسٹ ونگ، پولیسنگ کے حوالے سے، یہ پولیس کو پولیٹیسائز کرنے کے حوالے سے، اور اس کو کیا کیا کس طرح استعمال کرتے رہے، یہ تاریخی حقائق ہیں. اور اس موقع میں ماڈل ٹاؤن سانحہ میں کیسے بھول جاؤں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کون تھا؟ پولیس ہی کو استعمال کیا نا سارا. اور یہاں ان واقعات میں کیا ہے، یہ وہ گاڈ فادر یا سیزنل مافیا کی تاریخیں پڑھنی پڑیں گی آپ کو. ہمارے ہاں سیاست جو ہے نا، سیاست شرافت کا نام نہیں رہ گیا ہے. شریف آدمی یہاں سیاست کر نہیں سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کو جب علاقے میں چودراہٹ چاہیے، پولیس سے ڈیل کرنا ہے، پٹواریوں سے ڈیل کرنا ہے، ایل ڈی ایس سے ڈیل کرنا ہے، وابڈا سے ڈیل کرنا ہے. جب تک لوگوں کے مسائل آپ حل کر سکیں گے آپ کو ملیں گے. یہ ایم کیو ایم آئی تھی، انہوں نے اپنے ایک طرز طریقے سے سیاست شروع کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی اسی رو میں بہ گئے. اور وہ بالکل کوئی ہے نہیں. نصیر اللہ بابر صاحب کا دور ہمیں یاد ہونا چاہیے. ہمیں واقعہ یاد ہے 12 مئی کا واقعہ، افتخار احمد چوہدری صاحب کی تحریک میں وہاں تھا. کس طرح وہاں سے نکل گیا، مجھے تو میری جان کو لالے پڑ گئے تھے. میں ایسے نہیں بھول سکتا ان چیزوں کو. اور آپ کو یہاں بھی یاد ہوگا، یہاں تھوڑا گروپ آیا تھا، یہاں ایم کیو ایم کے کچھ لوگ یہاں آئے تھے اور باقاعدہ جنہوں نے پناہ دی تھی، پھر جنہوں نے مارا. یہ بھی ایک سیاست کا ایک باب ہے، وہ دبا دیا گیا، وہ اصل حقائق سامنے آنے نہیں دیے گئے. یہ ایک اچھی شروعات ہے کہ آپ دیکھنا صحیح جج نے کہا نا کہ شارٹ سرکٹ سے ہے. حالانکہ شارٹ سرکٹ کے حالات اور واقعات سامنے آگے وہ ٹھیک ہے. ایک آدھ بندہ رؤف صدیقی وغیرہ بری ہو گیا، وہ آگے اپیلوں کے سٹیج موجود ہے. اپیلوں کے سٹیج کے اوپر آگے کیا چلتے ہیں. یہ ایک روشنی اور امید کی ایک اچھی کرن ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. 12 سال لگ گئے، ابھی علیحدہ بات 8 سال لگ گئے یہاں تک پہنچتے ہوئے. 2012 افتخار محمد چوہدری صاحب کے دور کی باتیں ہی ہیں. اگر آپ اس چیز کو ذرا غور سے اگر دیکھیں تو اگر ہم ان کو بڑی تیزی کے ساتھ نا، اب واقعہ صرف اتنا ہے، اپیل دائر ہوگی دونوں طرف سے. اس اپیل کو دنوں میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ تک بھی کوئی لمبا ٹائم نہیں لگنا چاہیے. اور جو باقی مجرم رہ گئے ہیں یا جن میں جو بری ہو گئے ہیں یا جن کو سزائیں کم ہوئی ہیں، ان کے خلاف اپیلیں فائل کر کے اس کو تیز ترین انصاف کرتے ہوئے منطقی انجام تک لانا ضروری ہے. اگر آپ نے اس طرح کٹہرے میں کھڑا کر دیا نا لا کے ان لوگوں کو، 264 بار سزائے موت کا کہا ہے نا، تو پھر آگے کسی سیاسی جماعت میں سیاسی لوگ سر نہیں نکال سکتے. 2 کرندوں کو ملی ہے سزا، اس کو آپ سزا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں، قانون یہاں واضح ہے. یہاں سر یہاں پھانسی تو آپ دے نہیں سکتے ہیں. آپ دہشت گردی کے جرائم کو سامنے رکھتے وہ سزائیں سخت ہیں. 264 دفعہ پھانسی دینے کا کہا گیا ہے. یہ آپ یہی کر سکتے ہیں دہشت گردی کی قانون کے تحت. یعنی یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا مقصد ہے. اگر آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے اور یہ اپیلیں فائل ہو گئی، سزائیں سسپینڈ ہو گئی، اب سسپینشن کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا.
آپ دیکھنے العزیزیہ میں اپنا 8 ہفتے کی 2 ہفتے کی ضمانت سسپینڈ ہوئی تھی، اور آج تقریباً 1 سال ہونے کو آنے والا ہے. ستمبر آ گیا، نومبر میں 1 سال ہو جائے گا، 10 مہینے ہو گئے ہیں، اور ابھی تک وہ وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے. وہ آپ کے سامنے ہی موجود ہے نا کہ جتنا لیٹ ہوگا جتنا، اور اس سے نقصان ہوتا ہے، ایویڈنس ضائع ہوتی ہے، چیزیں اپنا کسی منطقی انجام کی طرف پہنچ نہیں سکتی. ہمیں تیز ترین انصاف دینا پڑے گا، تبھی حال ہوگا. جی رانا صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ٹی وی چینل کا. جیسے آپ نے خود کہا، ثانیہ کوئی بھی ہو وہ دردناک ہی ہوتا ہے، اور میں عرض کروں گا کہ یہ 11 ستمبر 2012 کا اس جو سے بھی دن زیادہ تھا، دردناک اگر سزا نہ کسی کو ملے مجھے. اور میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ 11 ستمبر 2012 کا جو دن تھا وہ کراچی کے لیے، کراچی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، جب ان کا باپ ان کا بیٹا گھر سے ان کے لیے روٹی کمانے کے لیے گیا، اور جب شام کو ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی، اور جس طرح ان کو جلا دیا گیا، اور روشنیوں کے شہر، بانی پاکستان کا شہر، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان درندوں سے محفوظ نہیں رہا جنہوں نے درندگی کی، جو تھوڑا تھوڑا بھتہ لیتے تھے، پھر انہوں نے 20 کروڑ بھتہ مانگا، اور اربوں روپے کی فیکٹری کو سرے عام جلا دیا گیا، اور پھر کیسے اس کیس کا نام و نشان مٹا دیا گیا. 3-4 سال چلتا رہا. پھر 2015 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، انصاف ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، دیر ضرور ہوتی ہے. 2015 میں رینجر نے ایک MKM کے کارکن کو پکڑا کسی اور کیس میں. تفتیش کے دوران اس نے کہا کہ یہاں آگ لگی نہیں، لگوائی گئی تھی، اور فلاں فلاں نے بھیجا تھا. فیسیلیٹیٹر، کرائے کا قاتل 5 لاکھ 10 لاکھ میں مل جاتا ہے، لیکن اصل وہ جس نے بھیجا ہوتا ہے وہ قاتل ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ آج تو صرف 2، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھولے کو، وہ یا چڑیا کو جو سزائے موت ہوئی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں 400 شہادتیں آنے کے بعد یہی فیصلہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل کورٹس کا وقت شہادتیں اتنے کیوں؟ بس 768 تک نام لکھا دیے کہ کیس کسی طرف جائے ہی نہ. سر میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایویڈنس جو تھے یہ کیس سے ریگارڈنگ تھے، اور آلموسٹ یہ شہادتیں کیس کے متعلق ہی تھیں، اس کے خلاف نہیں تھیں. میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں، پولیٹیکل پرسنالٹی کوئی بھی ہو، میں ہوں، مسلم لیگ نون ہو، PTI ہو، MKM ہو، کوئی بھی ہو، جو اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں، ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. جیسے اسد صدیق صاحب نے کہا کہ انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے، بالکل میں بھی اس حق میں ہوں، کوئی بھی ہو. لیکن صاحب رانا صاحب اگر نہ ملے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو فیصلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جو ظلم کی سزا ہے تو معاشرے پر یکساں تقسیم بھی ہو جاتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہوا تھا اور وہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جو ظلم ہوا تھا، کرونا سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. وہاں پر کرفیو لگا تو پوری دنیا میں کرفیو تھا اور لگ چکا ہے، اور کرونا سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور جو انٹرنیشنل چیمپئن بنے ہوئے ہیں امریکہ، اور میں سمجھتا ہوں جس میں چائنا کا بھی ایک رول ہے، پوزیٹیو رول ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملزمان چھوٹ گئے ہیں، آپ نے بڑی زبردست بات کی جو ملزمان کشمیر کا جو یعنی میں سمجھتا ہوں سزا ہے ظلم کی، ہندوستان میں 1100 تک ابھی بھی جی ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. اور امریکہ جو اس کے پشت پر تھا وہ بھی ہزاروں، اور وہاں قدرت کا انصاف ہے نا، 2 لاکھ قدرت کا انصاف، 2 لاکھ امریکہ میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. کسی کے مرنے پہ خوشی نہیں، لیکن جو ظلم کرتے ہیں وہ ظلم. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں 12 مئی 2007 کا واقعہ جو کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا، 52 لاشیں گرا دی گئیں اور سرے عام گرا دیا گیا. کیا بنا اس واقعہ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو حکمران تھے، کوئی بھی حکمران ہو. اچھا آپ کافی فرنٹ لائن پر ہیں مسلم لیگ نون. میں سر بات حقائق کی کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو یا ثانیہ سائیوال ہو، جو بھی حکومت ہو، ہم ہو یا کوئی حکومت آج کی ہو یا کل کو آنے والی ہو، ہمیشہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے، اور جو ایکٹ ہوتا ہے وہاں پر تمام حقائق گواہ ہوتے ہیں. GIT میں سمجھتا ہوں کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن پر GIT بنی، اس کے بعد ماڈل ٹاؤن پر GIT بنی، وہاں پر کمیشن بنا، تو تمام واقعات پر بڑھنی چاہیے. اور جو بھی رپورٹس ہوں
ہمیں آنریبل ججز پر بالکل اعتبار ہے, فیصلے جو ہوتے ہیں اس پر بحث کی جاتی ہے. آج یہ فیصلہ آیا, اس پر بھی کورٹس میں مزید اپیلیں ہوں گی اور سزا ملنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بتہ لینے والے تھے, جو بتے کے لیے جنہوں نے بجوایا تھا, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی. اور اگر نہیں ملی کسی بھی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ شمس علی کیا کہیں گے, کیونکہ انصاف جس ہوگا. طرح سے شیخ صاحب نے کہا کہ روشنی کی یعنی کرن ہے, اور اگر ریشو نکالی جائے سارے پاکستان میں تو سارا دن ہم سنتے ہیں ظلم اسی طرح جاری ہے. کیونکہ سزا جب نہیں ملے گی تو معاشرہ, پھر آپ نے دیکھا اگر عدالتوں سے سزا نہیں ملے گی لوگ خود پھر یعنی اس کے طور پر بدلہ لینے کے لیے روزانہ آپ سنتے ہیں کہ جیسے ضمانت ہوتی ہے وہ باہر نکل کے قتل ہو جاتا ہے بندہ. اور ابھی جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, یہ بھی مرڈر ہو رہے ہیں اور ریپ ہو رہے ہیں, وہ لوگ اسی طرح باہر مار رہے ہیں, فیصلے نہیں ہو رہے. اور ضمانت پر سر ضمانتیں 13 کیسوں کی ریپ کی ہیں, اور عدالتوں نے ضمانتیں جو لوگ جوڈیشری نے دی ہیں تو وہ آپ باہر آ کے اسی طرح کر رہے ہیں. اقبال بھائی, اس کیس میں جو وکیل تھا آنریبل, اس کو بھی شہید کر دیا گیا. مطلب یہ اتنی دردناک کہانی ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا حالات ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ جی شہزاد صاحب. بالکل جی, یہ جو سانحہ ہے اور جو بھی, یہ تو بہت ہی بڑا تھا, لیکن کوئی بھی جو ایک انسانیت سوچ جو سانحہ ہوتا ہے تو اس کا بالکل یہ, اور یہ لوگ وہ تھے جو بیچارے سارے لوور مڈل کلاس کے, جو کما کے گھر لے کے جاتے تھے. اور میں کیونکہ میں خود بھی 22 سال کراچی رہ کے آئی ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ کراچی کیسا اچھا شہر تھا جب ہم نے وہاں 67 میں گئی, اور بعد میں کس طرح سے وہ ایک فیسسٹ جب ایک انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا حشر ہوتا ہے وہاں کا. تو یہ جیسے حضرت صاحب نے کہا کہ کہیں سے کم از کم شروعات ہوئی. یہ جس دن یہ سانحہ ہوا تھا اس کے 2-3 دن بعد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بھتے کے چکر ہیں. دیکھیں باتیں جو ہے نا وہ چھپتی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایویڈنس کب آیا, کب پتہ چلا. ہاں جی, یہ ہمیں سب کو, ہر کوئی اس وقت جانتا تھا. یہ کوئی یہ نہیں کہ صرف بعد میں آ کے پتہ چلا 2015 میں, اس وقت بھی سمجھ آ گئی ہوئی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ اس کو ہمارا جتنا بھی لا انفورسمنٹ جو ہماری ایجنسیز ہیں, چاہے وہ ہماری پولیس والے جو بھی ہیں, ان کا جو انٹروگیشن کا کیا وہاں پہ ہمارے حالات ہیں, کیا ان کا سٹینڈرڈ ہے, کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ ایک بندہ جس کو آپ نے کسی طریقے سے کوئی اسٹرینتھن نہیں کیا ہوا اور کسی میرٹ پہ کسی کو آپ نے لگایا نہیں ہوا, تو ایک دم راتوں رات آ کے تو وہ بڑے طاقتور ہو جائیں گے یا آپ کا کام کر دیں گے. ایسے نہیں ہوتا. بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے ہمارے جو, چاہے وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ویٹمنٹ ہے. یہاں پاکستان کا بہت بڑا لیڈر ہے ویٹمنٹ پر, بالکل یہ ہے. اور اس کے علاوہ وہاں جو لوگ بھیجنے والے تھے جنہوں نے پیسے وصول بھی کیے گئے, میں یہی کہہ رہی ہوں, لوگوں سے پیسے وصول کر کے بیٹھے ہوئے تھے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پیسے وصول کرتے رہے. مان جائیں گے لوگ کہ یہ صحیح انصاف ہو گیا. نہیں دیکھیں نا, یہ وہی بات ہے کہ آپ کہیں اپنی شروعات تو کرنی ہے نا. میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ چاہے ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ہے, سارا جو ہے وہ اس پہ جیسے ایویڈنس کا کیا سٹیج ہوتی ہے, اس میں کس طرح سے لوگ آتے ہیں, کون نہیں آتے, اس کو سارا آگے لے کے جانا. اگر ایک شروعات ہوئی ہے تو آگے اب جیسے اپیل میں جائے گا تو انشاءاللہ بہتری. کم از کم یہ ہوا ہے کہ کہیں ایک جس کو کہتے ہیں کہ بیل تھوڑی سی مونڈے تو چڑھی ہے نا, تھوڑے سا. یہ تو نہیں کہ بالکل اب آپ اس کو اور آپ 10 سال لٹکا لیتے تو پھر کیا ہونا تھا, اس سے بھی زیادہ لوپ وارم ہو جانا تھا. تو بالکل ہونا چاہیے. ہمارا اس وقت جوڈیشل سسٹم CRPC ہے, گھر بنایا انگریزوں نے بنایا, پھر اس کی امینڈمنٹ ہوتی گئی. یہ ہمارے معاشرہ جس طرح طریقے سے آہستہ آہستہ اس ہائٹ کو چھو رہا ہے, یعنی بارڈر لائن کراس کرتا جا رہا ہے کہ انصاف نہیں ملتا. زمینوں کے اوپر بھی اسٹے آپ لے لیں کسی کی کوٹھی زمین پر قبضہ کر کے تو وہ بھول جائے. اور یہاں مرڈر بھی باقاعدہ ہوئے. یہاں یہ ماڈل ٹاؤن میں ایک ایسے پولیس انسپیکٹر بھی ہوئے جنہوں نے باقاعدہ جا کر ان سب کے قتل کیا اور وہ ہنگانا شروع کر دیا. تو یہ پاکستان میں کوئی قانون میں کوئی امینڈمنٹ کوئی حکومت کو کرنے چلو سابقہ کو تو الزام دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کریں گے. اقبال شاہ صاحب دیکھیں بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. بنیادی طور پر قانون جو حالات اور واقعات ہیں, طاقتور آدمی کے لیے تو مکڑے کا وہ جالا ہے, اس کو پھاڑ کے گزر جاتا ہے, اور غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ مکھی کی طرح اس میں پھنس جاتا ہے, الجھ جاتا ہے. اچھا اس میں قصور میں کہوں کہ نہیں, قصور تقریباً ہر وکیلوں کا قصور بھی ہم کہیں گے سب سے زیادہ. ایسے ایسے وکلاء صاحبان ہیں جو کئی ڈسٹرکٹ میں جو ڈلے کے پیسے لیتے ہیں. سر میں اقبال شاہ صاحب, آپ کو یاد ہے ایک وہ کیس تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کا پروڈکٹس تھی ان کی کریمز وغیرہ ساری اور لوشنز وغیرہ کے حوالے سے, سگے بھائی نے
छोटे भाई के खिलाफ, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, वैशी औरतें साथ मिली हुई थी, जेलर साथ मिले हुए थे, मैजिस्ट्रेट साथ मिले हुए थे और बाकायदा डॉक्टर साथ मिले हुए थे। यानी रेप की रिपोर्ट पॉजिटिव, गोलियां जाली लगाई साथ वो पॉजिटिव, और 7 पर्चे इस तरह थे कि ये सारे, और ये निज़ाम आपका उसी यानी इसी कानून के मुंह शगाफियों के अंदर ही, वो तो अल्लाह भला करे मेजर मुबशरुल्लाह का कि उन्होंने इस मामले की इंक्वायरी की और वो मामले की डीप में गए और ये सारे चेहरे ब्रेक की तरफ जाना। राणा साहब इस पर एक मिनट लेते हैं। मैं अपना कहते हैं अपनी बात तो खैर नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा केस मैं 26 साल चलता रहा, ये मेरी बारी 26 साल बाद आई कि मैं उन्हें ये कहूँ कि मैं तो उस वक्त ये था ही नहीं। तो आप मुझे वे टाइम 26 साल उम्र तारीख बकायदा भुगता रहा, और हर तारीख पर आपको पता कि वो आम बंदा ना जाए तो वो क्या करते हैं, आपकी अगर जमानत हो तो अंटारम भी हुई हो या कन्फर्म भी हो जाए, आप भी उसमें विक्टिम हैं। तो मसला ये है कि जज साहब को 26 साल बाद जब उन्होंने देखा मर गया, सारे बुजई मर गया, मुल्ज़म मर गया, सारा पिंड मर गया, तो फिर मैं अकेला जिस जा, तो मैं कहा ये बताइए कि मैं इसमें मेरे को साइन दिखा दें, कोई बात दिखा दें। फिर उन्होंने कहा जी आप जाएँ, ये क्या बात है, ये हमारा कानून। सर मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह अजहर सिद्दीक साहब बड़े पढ़े लिखे, बड़ी फहम फरास्त रखते हैं। हम पॉलिटिकल लोग होते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, हम डिस्प्यूटेड होते हैं, कोई दो राय नहीं है। एमएनए बढ़ने वाला और हारने वाला दोनों ने वोट दिए होते हैं, लेकिन विनिंग पोजीशन होती है 51 की, 49 वाला अपोजिशन में होता है। इशू ये है, तमाम वकला मेरे लिए काबिल एहतराम, क्योंकि वकला हमारे ही भाई बेटे भतीजे हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा सीरियस लेना होगा। लॉ सिस्टम को मैं समझता हूँ कि लॉ जो सिस्टम है जो जिसमें हमारी सूबाई गवर्नमेंट्स जो हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, बैठकर कौमी असम्बली में अगर कौमी इशूज़ पर हम इकट्ठे होते रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी वकला अगर हरावल दस्ते को फ़राइज़ सर अंजाम दे पाकिस्तान बार, तो हम तैयार हैं लेजिस्लेशन करने के लिए। वो कोई भी इदारे हों, मतलब तमाम डिपार्टमेंट से ले लेना, पुलिस का अगर एक्ट है उसको तब्दील करना है, आपने रेंजर्स का करना है, आपने एफआईए का करना है, आपने नैब का करना है, जो भी करना है, जो ऑनरेबल कोर्ट्स अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि निजाम को बेहतर करें और जो अपनी क़यादत को कहें ना, वो वहाँ अगर थोड़ी सी मेजॉरिटी पीटी के पास नहीं, थोड़ी सी मेजॉरिटी, तो वहाँ कानून साजी करवाएं, आप बिल पेश कर दें। नहीं अल्टीमेटली बिल गवर्नमेंट ने टेकअप करना था। नहीं सर, नहीं लॉ डिपार्टमेंट, अपोजिशन हम प्राइवेट मेंबर के तौर पर बिल सर हम मंगल को प्राइवेट मेंबर डे पर दे सकते हैं, लेकिन सर वो गवर्नमेंट ने, लॉ डिपार्टमेंट ने उसको टेकअप करना होता है और उसके बाद फिर कैबिनेट ने सर उसकी वर्बली अप्रूवल देनी होती है, देन वो कोर्ट क्या बनेगा पार्लियामेंट को रेफर होता है। करेंगे कुछ आप भी कहते हैं, लेकिन बहुत से आप बाद में करारदाद दे सकते हैं उसमें असेंबली में, इसको करके आगे से हम उस पर हाजिर शामिल हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ, इसकी बेहतरी के लिए आइन की हम हाजिर हैं। जी मैं ये बता रही हूँ ना कि ये तो वही बात है कि जिस भी आप डिपार्टमेंट को देखें, इतने साल से जो भी हमारे यहाँ हालात या हुकूमतें रही है, जहाँ भी, चाहे पंजाब से लेके सिंध या जहाँ पे भी, तो इतने हालात मखदूश है। और खास तौर पे मैं समझती हूँ जहाँ पे इंसाफ का सिस्टम, जो आपका लॉ इन्फोर्समेंट का और जुडिशल सिस्टम, और इतना वहाँ पे जो नीचे जो है हमारा इतना कम इन्वेस्टमेंट है हर किस्म का। एक तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा जो है कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी रिफ्रेशर कोर्सेज और मेरिट पे लोगों को लेके आना, ये इतना कुछ करने वाला है। ब्रेक की तरफ से नाज़रीन, आपने पैनल की गुफ्तगू सुनी, और इसमें खास तौर पर ये है कि अगर यही इसी तरीके से हम इस कानून को चलाते रहे अपने मर्जी से, तो यहाँ इंसाफ मिलना आम आदमी के लिए तो पहले ही मुहाल है। तो फिर लोग, मैं समझता हूँ, कानून को अपने हाथ में ही लेते रहेंगे। ऐसे साने हाथ कहाँ ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, सजाएं नहीं हुई। उसके बाद कई वाक़यात पाकिस्तान में हुए, यानी आपके सामने बेनज़ीर शहीद हो गई, और उसके बाद फिर साना फैक्ट्री जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बड़े उदास लहजे में, 8 साल लग गए, सारी दुनिया ने देखा। इस तरह बेतहाशा लोगों को कोयटा का केस ले लें, जो इसको जुडिशल सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। अजहर सिद्दीक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है, कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस जिसको आप कह सकते हैं, अपोजिशन की जमातों का इजलास उसे कह सकते हैं, उसके आफ्टर शॉक्स अब बड़ी तेज़ी से और ज़्यादा शिद्दत से सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान का तमाम मीडिया उस पर यानी काम कर रहा है। फिर ये कि पाकिस्तानी कौम ने भी उसको जिस तरीके से देखा है वो आपके सामने है, उसका कंसेंसस के पार्टी के स्टांस की बात करें तो और है।
عمران خان صاحب جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جا رہے ہیں, FATF کا اجلاس ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح ڈان لیکس کے متعلق میاں صاحب نے خود بھی تقریر میں فرمایا کہ وہ ایک سازش تھی. بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کا ریکارڈ چوری ہوتا ہے. SCCP کے چیئرمین آج عمران خان صاحب کو ملے ہیں, وہی انڈین جو یعنی میجر ہے وہ 22 تاریخ کو یہاں سے کاغذ لیے جاتے ہیں اور 25 کو وہ وی لاگ پر چڑھا دیتا ہے. اور اس کے جو کانسیکوینسز آپ کے سامنے پھر APC کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں جو تقاریر ہوتی ہیں, اس پر ہمیں بات کرنی تو تھوڑا سا نا میں پہلے عبداللہ گل صاحب سے بات کروں تو پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ. غالباً میں بات کر رہا تھا, آپ نے اگر نہیں سنی تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر آپ سے ہم نے سٹانس لینا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی حالات میں کن مشکلات سے دو چار ہو سکتا ہے. اس کی وجہ جو پاکستان میں ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو کثیر الجماعتی جو کانفرنس ہوئی اپوزیشن جماعتوں کی, اس میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس کے آفٹر شاکس انڈین چینل نے اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے فوج پر ڈائریکٹ حملہ قرار دیا ہے. پھر FATF کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. یہ علاقائی ذرا سچویشن پر اگر آپ سے ہم سٹانس لینا چاہیں گے. اس وقت جنرل اس وقت آرمی چیف نے بھی دورہ جلم کا کیا. حالات تو LOC کے ادھر بھی اور ادھر بھی آسان نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بنیادی طور پہ جو APC کے حوالے سے تحفظات ہیں یا جو بھی اس میں بات ہوئی, کیا ماضی کے اندر جتنی بھی APCs ہوئیں جس کے اندر عمران خان صاحب بھی شامل تھے, کیا وہ بھارت نے اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا؟ بالکل انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا, کیونکہ بھارت کو تو ظاہر ہے پاکستان مخالفت میں کوئی بھی چیز ان کو نظر آئے جس میں حکومت پاکستان یا افواج پاکستان یا کوئی بھی ایسا ہمارا سیکیورٹی والا ادارہ جو ہے اس کے خلاف ذرا سی کوئی بات آ جائے تو ان کی تو باتیں کھیل جاتی ہیں. تو یہ تو وہ کام کرتے ہیں. اور کیا ہمارا میڈیا جب ان کے متعلق کوئی ایسی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں کچھ باتوں کا, وہ شاید نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. اور خاص طور پہ جب ہندوستان نے جس قسم کا کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کیا ہوا ہے, تو ایسے وقت میں میرے خیال میں اپنی زبانوں کو, اپنے معاملات کو برتر قومی مفادات کے اندر بہت سارے معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کرنا جو ہے وہ یقیناً ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنے کے مترادف سمجھا جاتا. لیکن بہرحال یہ بات ہوئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کے بھی اگر اینگل سے سوچا جائے تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ماضی کے اندر جتنی بھی آل پارٹی کانفرنسز کرتی رہی, اس آل پارٹی کانفرنس کو وہ وقت اور وہ صرف نشستن گفتن برخاستن والی بات سمجھتے رہے, اور ہوا بھی یہی. کیونکہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی عوام کے جو مسائل تھے ان کو اجاگر نہیں کیا گیا اس انداز میں, بلکہ دیگر جو سیاسی مسائل تھے ان کی طرف توجہ جو ہے وہ زیادہ دی گئی. نواز شریف صاحب کی صحت کے متعلق بات ہوئی, باقی فلانا ہوا ڈمکانا ہوا. تو یہ تو حقیقت ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب کو یہاں جانے دیا گیا تھا اور اسی طرح سے ماضی میں جن لوگوں کو جانے دیا گیا, یہ پہلے ہی باتیں ہوتی ہیں. بہت سارے NRO خاموشی سے ہوتے ہیں اور یہ ریالٹیز ہیں, اور یہ دنیا کے ہر ملک میں. لاسٹ مومنٹ پر میاں نواز شریف صاحب کی جو انٹری ہے, اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب تو ٹیم بھی بنا چکے تھے, اور میاں شہباز شریف جو 2 سال کام کرتے رہے, ان کا خیال ہے کہ مذاکرہ سے مسئلے حل ہونے چاہیے. وہ اس کو نہیں, اقبال صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم پہ ان کی انٹری تھی. میں آپ کو صرف آپ کی ویورشپ کے لیے, کیونکہ یہ میرا ٹویٹ موجود ہے اور یہ میں نے آل پارٹی کانفرنس شروع ہونے سے پہلے کیا تھا, میں آپ کو پڑھ کے سنانے کی جسارت کرتا ہوں. اس کے اندر میں نے جو ہے وہ لکھا ہے, یہ آل پارٹی کانفرنس شروع ہونے سے تقریباً کوئی 8-9 گھنٹے پہلے کی بات ہے. میں لکھتا ہوں کہ آج کی APC میں سرپرائز مل سکتے ہیں. PPP سندھ سے استعفے دینے پر سوچے گی, دینی جماعتوں کا اکٹھا ہونا ممکن ہے. نواز شریف ویڈیو لنک پر APC کی کارروائی میں آخر تک شرکت کر سکتے ہیں. FATF پر حکومت نے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور اب خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. فضل الرحمان اور اپوزیشن سڑکوں پر آ سکتے ہیں. یہ تو بات میں نے APC سے پہلے لکھ دی بھی ہے. آخر ہمیں بھی پتا ہے تو کیا باقی لوگوں کو نہیں معلوم؟ اس لیے بالکل پتا ہوتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے آگے سینٹ کے الیکشن ہیں, دیگر معاملات ہیں, اور پھر ایک جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے الیکشن میں بزی ہوگا. پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کی توجہ کم ہو جائے گی, اور اس وقت میں ایک ایسی تحریک چلانا جس میں یقیناً
इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो मजबूत तो है नहीं, कमजोर है। और ये भी मुझे इल्म है अच्छी तरीके से कि FATF से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ मीटिंग की गई थी, और उस मीटिंग के अच्छा, उसको जो है लीक क्यों वो किया गया? बाकायदा- उसको लीक क्यों किया गया बाद में? क्या फिर वो बातें मानी नहीं गई? नहीं, मैं देखिए, मैं अभी फौज के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत ने तमाम उन स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू की थी और बताया गया था कि जो फाइनेंशियल मैटर्स जब आएंगे तो उसके ऊपर FATF के ऊपर हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नतीजे पे जब इमरान खान साहब ने एक बहुत सख्त तकरीर कर दी और कौमी असम्बली के अंदर, तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन जो थी उसने ये सोचा कि हम गज़ब किया तेरे वादे पर एतबार किया वाली पॉलिसी से बाहर आएंगे। इसलिए जब मौलाना फजल रहमान से मेरी मुलाकात हुई APC से एक रात पहले, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मेरी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। उसी टाइम पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो वहाँ से उठ के गए थे, और मौलाना साहब का ये कहना था कि हम एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे। यानी कि अंडरस्टैंडिंग तो पहले भी होती थी, जब बिलावल साहब ने कहा कि जी हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, तो मौलाना का ये कहना था कि हमें आप इसको भी जरा इस पर भी अपना स्टांस दे दें कि असेंबली में चलो बिल तो पास हो गया, तो उसमें अपोजिशन ने उसमें अपना फायदा उसको हुआ या नुकसान हुआ है? नहीं, पाकिस्तानी कौम समझती है कि नेशनल इशू था। नहीं, कोई नेशनल इशू की बात नहीं है। मैं तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं FATF के ऊपर बड़ा वाज़े मेरा मौक़िफ़ है और मैं आपको अपना मौक़िफ़ से इज़ाह कर दूँ, उसके बाद फिर हम आगे भी चल सकते हैं। उसके अंदर मेरा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि जब किसी मुल्क ने FATF का कानून ही नहीं बनाया तो फिर पाकिस्तान को ही क्या पड़ी थी कि एक ही दिन में कौमी असम्बली और सेनेट से जो है वो बिल पास करवा लिया। फिर दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए शाहिद साहब कि मुझे ये बताएं कि कोई एक भी कमेटी तश्कील दी गई? चाहे गलती उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, झक्की मार रहे हैं, लेकिन क्या कोई कमेटी तश्कील देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? और अगर नहीं दी गई तो अच्छा, थोड़ा स्टांस फिर अपने मेहमानों से भी ले लें फिर बात को, चूंकि जी मैं एक इस बात को अगर मुकम्मल करूं, मुझे नहीं कोई बात नहीं, आप लाइन पर हैं, हाँ, बात कर लें। ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड को अगर आप देख लें, जर्सी का है, केमन है, जिब्राल्टर है, गरंसी है, जिसमें 129 बिलियन डॉलर जो है लूटेड मनी पड़ी हुई है। ये वो बात है जो खुद उनकी हुकूमत तस्लीम करती है। क्या उन्होंने FATF को कबूल किया? इसी तरह करप्शन वॉच के मुताबिक नहीं, इसे कबूल करना कहाँ से आ गया? अगर ईरान या शिमाली अफ्रीका जो है वो ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो उनकी यानी फ्लाइट्स रोक लेते हैं, तो ट्रेड नहीं करने देते। कमजोर मुल्क तो फिर ऐसे ही होते हैं। अगर अमेरिका को अफेक्ट करता है तो उसे कौन रोकने वाला है? कमजोरी तो फिर आपके इरादों में, अगर न्यूक्लियर रह के भी हम कमजोर हैं तो फिर मेरा ख्याल अल्लाह रहम फरमाए। अगर 800 बिलियन डॉलर करप्शन वॉच के मुताबिक बर्तानिया में जो है वो करप्शन का पैसा जो है लोगों का हेज किया जा रहा है, वीटो पावर भी तो उनके पास है, हमारे पास तो नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पाकिस्तान जब अभी तो पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क है, कमजोरी इरादों में होती है, कमजोरी आपके हथियारों में। चलो थोड़ा हम स्टांस लेते हैं अपना, तो आप बात करेंगे जी। सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, देखें जी, मियां नवाशी साहब को जो ऑनरेबल डॉक्टर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी मैं अर्ज करता हूँ, इस वक्त बड़े सीनियर रहनुमा, आप देखते रहते होंगे कि बिल्कुल। सर मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमारे लिए तमाम अदालतें काबिल एहतराम हैं और FATF मैं समझता हूँ कौमी इशू है। जो अब्दुल्ला भाई ने बात की, बिल्कुल हमने कौमी असम्बली में FATF पर गवर्नमेंट को वोट दिया, लेकिन जब वोट के साथ साथ ये में कहा जा रहा है कि ये NRO मांगते हैं, जब मियां नवाशी साहब ने 2000 पॉइंट तो आपने दिए ना लिख के, आप सर उस पर बहस कर लेना। जब आपकी ऑनरेबल कोर्ट्स कहती हैं कि नैब आयन में या कानून में, कवानीन में इसमें अमेंडमेंट लाएं और इसमें जो ऑफिसर्स हैं उनके का जो क्राइटेरिया है, अब देखना एक BSc इंजीनियर है तो आपने उसको डीजी लगाया हुआ है। ये कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट की बात मैं सुनाऊं आपको कि जो PA था सेक्रेटरी हेल्थ का एक जमाने में, वो DGLD बना तो उसका PA DG का चार्ज लिया उसने। सर मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूँ सर, इसके लिए कवानीन, अगर कमरुज़्ज़मान का नाम सुना है? मैं समझता हूँ कमरुज़्ज़मान हो या जस्टिस जवेद इकबाल साहब हो, आइन तो पार्लियामेंट ने बनाना है। और अगर ऑनरेबल कोर्ट आपकी कहती है, डायरेक्शन देती है, तो फिर गवर्नमेंट को से हटना जाए। नहीं, मैं नहीं हटना चाहता FATF पर। फिर हमने कहा कि गवर्नमेंट
ہم نے حماد اظہر کو کہا کہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن پاکستان کے لیے آئے ہیں وہ ہمیں دکھائیں, ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. اور منی لانڈرنگ اینٹی ٹیررزم کیا غلط ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ جب ہم ٹیررزم ہوتی رہے, منی لانڈرنگ FATF کا جب ہم نام لیں گے تو پھر وہ چیزیں قومی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں امینڈمنٹ لانی ہے, یہ کسی پارٹی کا ذاتی تو نہیں. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ انڈین کے اتنے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں اور وہ ان کو بھی نہیں لا سکے, یہ پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں بات کی. ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں لا سکے. میں یہی کہتا ہوں کہ FATF کے لیے جو تمام کنٹریز ایک جیسے ہیں اور اس کے لیے انٹرنیشنل جو لاز ہے وہ سامنے لانا چاہیے, اور ہم بالکل اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. بات ایک بات سٹانس رکھ دیں کہ کیا FATF اگر ہم بلیک لسٹ میں بھی آ جاتے, جس طرح پاکستان بہت بڑا مضبوط ہے, اٹامک یعنی ملک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم اس قسم کا کو مقابلہ کر سکتے تھے؟ اچھا میں پہلے ذرا آل چور نہیں ہو, آل پاکستان APC آل پاکستان پارٹیز, سوری وہ چور ایسے لفظ منہ سے نکل گیا میرے, ہم سوری جی. تو وہ جب یہ اکٹھے ہوئے نا تو تاریخ میں تھوڑا سا آپ کو جھانکنا پڑے گا. نواز شریف صاحب نے جو فلم چلائی تھی وہ فلاپ ہو گئی. وہ کیسے فلاپ؟ جو فلم چلائی انہوں نے 5th جنریشن وار کی, یا جو ملک سے باہر ملک دشمن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 5th جنریشن وار کا حصہ بننا چاہتے ہیں, سو کال لبرل لے لیں, اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر سیاسی جماعت کے اندر کچھ لوگ ہیں یہاں بھی موجود ہیں, وہ ڈان لیگ کے ساتھ اٹیچ رہے, پرویز رشید کی شکل میں لے لیں آپ, وہ مریم نواز کی شکل میں لے لیں, کسی شکل میں لے لیں, وہ آپ رضا ربانی کی شکل میں لے لیں, شیری رحمان کی شکل میں لے لیں, قمر زمان کارا کی شکل میں محسن داوڑ لے لیں, یا وہ دوسرا علی وزیر لے لیں آپ, یہ سارے وہی لوگ ہیں. اپنا گل بخاری لے لیں آپ, احمد گرایا لے لیں, وہ جو باہر گرایا بیٹھا نا, ہاں وہ لازمی نام ہے, وہ گرایا لے لیں آپ, جو میجر گرایا ہے, وہ کیا زبانیں ہیں ساری زبان وہی ہے. اور کیا یعنی آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب تو ان کا خاندان کو 200 سال کا سیاستدان ہے, ضیاء تو نہیں لے کے آئے ان کو, نہ ہی جیلانی لے کے آئے, نہ ہی IGI بنی. کیا ہم بھول گئے ہیں سارا کچھ وہ, اور ہم وہ چیزیں بھول جائیں اور آج آپ بیٹھ کے یہ بات کریں آپ. بھئی سیدھی سی بات ہے, الیکشن ہوا, الیکشن اگر نلیفائی کرنا ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کا آئین پاکستان یقین ہے نا آپ کو, یہ جتنی آل پاکستان آل ڈھونگ کانفرنس جو کی ہے نا آپ نے آئین پاکستان توڑا ہے. بھئی آپ کے گنجائش موجود ہے, الیکشن لاز موجود ہے, جو آپ کو ریمیڈی لینی ہے جا کے لیں. ریمیڈی تو آپ نے کوئی لی نہیں ہے, آپ صرف بیٹھ کے ڈھول پکڑ لیا, ڈھول بجانا شروع کر دیا, اور وہ پوری تقریر اگر اٹھا کر آپ دیکھ لیں, آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار, میں نے ہی پیمرا سے نا اسحاق ڈار پہ بولنے میں تقریر پہ پابندی لگائی تھی, الطاف حسین پہ پابندی لگائی تھی, زبان وہ تقریباً ایک جیسا سی. ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ چلو میں کہتا ہوں چاہیے تھی عام لوگوں کو, یہ چلنی نہیں چاہیے تھی نا سر, یہ کیسے چل گئی؟ اشتہاری ہے نا, نواز شریف صاحب اشتہاری ہے, اشتہاری کو پرووک نہیں کر سکتے, پروموٹ نہیں کر سکتے آپ. ایک بندہ جو پاکستانی عدالتی نظام کو مانتا نہیں ہے, جو پیش نہیں ہوتا ہے, اس کے حق نہیں ہے, اس کے حق لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ 17 اپریل 2019 کا فیصلہ ہے, اسحاق ڈار صاحب ٹی وی چینلز پہ نہیں آ سکتے. تو یہ تو میں کمزوری سمجھوں گا موجودہ گورنمنٹ کی, یعنی آپ صرف اس بات پہ کہ جناب ہم پکڑ کے اپنا لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب تقریر پہ پابندی ہے. بھائی آئین پاکستان آپ کے لیے مقدمہ یا دوسری چیزیں. آپ آ جائیں دوسری طرف FATF کی طرف. اسٹیٹسمین کا مطلب اسٹیٹسمین ذرا مطلب سمجھنا ہے. اسٹیٹسمین کا اسٹیٹسمین کیا ہوتا ہے؟ وہ ملک سوچتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ایک قانون میں ترمیم کی ہے یا نہیں کی یا اس میں نہیں کی. جتنی ترامیم کی ہیں اس ترامیم میں پوائنٹ آؤٹ تو کریں. میں نے تو چیلنج کیا تھا کہ FATF میں کس قانون پہ آپ کو اعتراض ہے, منی لانڈرنگ کی کس پروویژن پہ اعتراض ہے آپ کو, اینٹی ٹیررزم میں کس پروویژن پہ اعتراض ہے. وہ بھائی اگر مثال کے طور پر کسی کو غیر قانونی طور پر اٹھائیں گے تو عدالتیں کس لیے بیٹھی ہیں؟ اور ایک قانون کو ایکسپوز ہوتے کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں لگتی ہے. وہ قانون کو پہلے کتابوں میں تو لانے دو. لیکن ہم نے کیا ہے, یعنی ہم نے جان کے ایسے ہرڈل کریٹ کیے کہ میری گورنمنٹ آئے میں کروں گا. بھئی تمہاری گورنمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ جو بھی حکومت وقت ہے, اگر وہ ترامیم قانون سے ہٹ گئے, آئین سے ہٹ گئے ہیں, FATF کے حوالے جتنی ترامیم ہے وہ پاکستان کو کرنی چاہیے. اگر کوئی غلط ترامیم ہوگی تو عدالتیں کھلی ہے نا, عدالتوں میں جائیں چیلنج کریں. اور کیا ہوا؟ پارلیمنٹ میں لے کر کے پارلیمنٹ نے منظور کیا ساری چیزوں کو. 2 منٹ میں بات کروں گا.
ये देखिए जी, ये जो FATF का ये इतना कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ये सिर्फ इन पे लागू तो नहीं, हम सब पे लागू है। किसी को भी अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो सारे उसी कानून के तहत आएंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये हमने कि अगर इनको कोई मसला नहीं है या तो ये इसके इतने खिलाफ किया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप ये देखें कि यहाँ रिकॉर्ड तो यह कि जिसने बनाया उसी के खिलाफ कभी न कभी तो इस्तेमाल हुआ है। नहीं, अगर देखें बाद में दोबारा आपको कह रही हूँ कि हर एक को कानून के नीचे होना चाहिए। काश कि ये हमारा जब वक्त आएगा तो फिर ये मुल्क जो सही समझ पे चलेगा। और ये FATF ग्रे लिस्ट में गया कब था? आपको पता है कि ये PML नवाज के दौर में गया था। तो उसको अगर हमने इतनी कोशिश, इतना उस पर हम काम कर रहे हैं और इनसे बेइंतहा हमारी बैठ के सिटिंग हुई सब कुछ, और ये कहते हैं कि जी हमें कुछ कह के ये कह रहे थे कि जी उनको उनसे पहले कुछ वादा किया, कोई वादा नहीं। थ्रू आउट कहते रहे थे इमरान खान साहब कि मैं ये बिल पास करवाऊंगा और मैं कोई इस पे ना समझौता करूंगा ना मैं कोई NRO करूंगा वो, और मैं इसको जो है ये मैंने बिल हमने इसको पास कराना है बगैर किसी हम उसके अमेंडमेंट के, क्योंकि ये हम इनके जो है उसमें प्रेशर में नहीं आएंगे। एक नहीं, कब से वो कह रहे हैं, उन्होंने उसके मुताबिक वो लेके आए और ये सारे वहाँ मौजूद थे और वो पता चल गया कि आप बता दें, परवेज़र ने कहा है कि जो अल्ताफ सन के अंजाम से मियां नवाज शरीफ साहब सबक सीखें और उन्होंने बहुत फौज के ऊपर जो हमला किया है ये अब वो भुगतेंगे जिस तरह। मैं कहता हूँ जी सुबहान अल्लाह, क्या बात है। परवेज अली साहब फरमान जारी किया कि वर्दी में परवेज मुशर्रफ साहब को 10 दफा सदर इलेक्ट करेंगे। तो परवेज अली साहब वो काबली बनवाने वाले, आप बनने वाले, जब उनके के साथ बुरा वक्त आए तो आप उनका साथ छोड़ गए। आप पीपल पार्टी ने जिसने मुआवजा मूव किया उसके साथ तो पार्टी के साथ डिप्टी वजीर आजम बन के परवेज अली साहब थोड़ा सा जांचा करे। नैब का केस हो गया ना आपका विड्रा, और जो अप्रैल 2020 में चला था और पिछले साल 19 में इंक्वायरी आर्डर हुआ था, तो फिर आपके मिनिस्टर और सब इमरान खान साहब के पास गए, आपके सासे हो गए दूध के धुले हुए। हमें कोई इतराज नहीं। मैं बात सिर्फ ये करना चाहता हूं, ये कानून दो कैसे हो जाते हैं? अरशद मलिक तो कह रहा है कि मैंने कैसे सजा दी। अब अदलिया, मैं समझता हूं कि मेरे लिए तो सब काबिल एहतराम है। हम जब आंखें बंद करते ना अपने गिरेबान को नहीं जानते। ये भी देखना चाहिए कि 13 जुलाई 2018 को मरियम बीबी अपनी मां को मौतो याद की कच में छोड़कर एक गोल्ड मेडल दे रहे हैं और मियां नवाज शरीफ भी आए और इनका बिग बॉस परवेज मुशर्रफ गोल्ड मेडल दे रहे हैं। इनकी जुबान लड़खड़ाती है, परवेज मुशर्रफ का नाम नहीं आ गए। ये कानून के रखवाले मैं समझता हूँ आपकी बातों पर अब्दुल्ला साहब आप अपना स्टांस दें। मुशर्रफ का नाम नहीं आएगा। मुशर्रफ को एक अदालत ने सजा दी और दूसरी अदालत ने कहा अब्दुल्ला गुल साहब को ले लें पहले। ये तो है हाल इन मारी ने। ये आपने बात सुनी, हम तो यानी जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हमें खतरा है इन हालात में कि इंडिया जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और जो मैंने कहा कि बाहर की दुनिया भी हमारे साथ जिस तरह का रवैया अख्तियार किए बैठी, और आपने खुद कहा कि हम मजबूत बोला, लेकिन जिस तरीके से इकानमी में भी फंसे हुए हैं और सैंक्शन में भी तकरीबन फंसे ही हुए हैं, कुछ ना कुछ कंफर्ट। इस पर जरा स्टांस दीजिए, हमारे पैनल की जो बातें इस पर भी जरा गौर कीजिए। दो तीन बातें हैं। मैं क्योंकि आपको पता है सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। बुनियादी तौर पे FATF की वजह से हमने, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल ब्लैकमेलर्स थे उन्होंने हमें हमेशा माजी में भी ब्लैकमेल किया। कई, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि सिमिंगटन तरमीम, प्रेस्टर तरमीम, FMTC, CTBT, FMTC, CWC, ये सारे वो तरमीमें थी जो FATF का ही दूसरा वर्जन था, एक वही नाम था। अब हाथ मरोड़ने का एक नया तरीका आ गया FATF। इसलिए बुनियादी तौर पे किसी मुल्क ने इसको घास नहीं डाली, लेकिन बहरहाल हमने किया। अब यह है कि आपको इंटरनेशनल ब्लैकमेलर्स जो हैं उनसे पता चल गया कि आप ब्लैकमेल हो जाते हैं, इसलिए अब वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया जाएगा और आपके ऊपर ब्लैक जो लिस्ट है उसका हमेशा तलवार लटकाई जाएगी। एक बात तो ये तय है, वक्त बता देगा। दूसरी बात यह है भारत जो है, आप देखें सितंबर अक्टूबर बेहतरीन वेदर होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो हैवी मशीनरी होती है, यानी कि टैंक हो गए या गन्स हो गई हैं, आपकी आर्टिलरी गन्स हो गई, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, इसी तरीके आपके पास व्हाइट कर्व गन्स हैं, ये सारी इनकी हैवी मूवमेंट होती है। और क्योंकि बारिशों के बाद
زمین نرم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کچھ عرصہ پہلے قبل ممکن نہیں تھا، لیکن اب اکتوبر کے اندر اور ستمبر کے آخر میں جا کے موسم جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اور زمین کو سخت کر دیتا ہے، تو ہیوی مشینری جو ہے وہ موو کر سکتی ہے، اس لیے بھارت کے خطرے کو آپ ٹال یہ آپ کو فالس فلیگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں فالس فلیگ کی جگہ ایک بہت خطرناک سلسلہ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ اس خطے سے جا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ کا جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، بھارت جو ہے اس نے چین کے ساتھ پنگا لیا لیکن اس کے بعد وہاں ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا، اب بھارت جو ہے وہ دوبارہ بلڈ اپ کر رہا ہے، اس کے پاس اب نئے میسائل ٹیکنالوجی آ رہی ہے، 400 آ رہے ہیں، اس کے پاس ابھی رافیل جیٹ آ چکے ہیں، ابھی پہلی کھیپ آئی ہے، ابھی مزید اور آ رہے ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ نئے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ MI-35 اور دیگر میں اس میں آخر میں بات یہ صرف کر دوں کہ یہ ساری آپس کی جو پولیٹیکل ہے یہ اپنی جگہ چلتی رہے گی، لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور ملک کا دفاع جو ہے اس ٹائم پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے سیاست کا جو یہ اس ٹائم پہ ایک جو ہماری بساط بچھائی ہوئی ہے، یہ سیاست کی بساط جو ہے یہ اس کو بہت مشکلات ہیں آنے والے وقتوں میں۔ بہت شکریہ۔ کیونکہ میں یہاں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، نظام کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں جس کے اندر موجودہ نظام فٹ ان ہوتا ہوا نظر نہیں۔ بہت شکریہ جی، لاسٹ میں دیکھیے میں نے چھوٹی سی کوئی نہیں، میں ویسے ہمیں نا آئندہ سے اگر کوئی ملزم جو ہے نا سزا بھگتنے کے لیے قانون پہ فیصلہ مت رہا ہو تو اسے گولڈ میڈل نہیں ڈائمنڈ میڈل دینا چاہیے آپ کو، بڑا احسان کرتا ہے نا اس کے لیے، پھول بچھانے چاہیے، خدا را ڈونٹ میک فن آف دس نیشن، قانون کی عملداری ابھی آئے نا، آ کیوں نہیں رہے، باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہٹے کٹے ماشاءاللہ آپ ہیں، آپ بیٹھ کے وہ جو بھی آپ نے اداروں کے خلاف باتیں کرنی تھی آپ نے کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اس سے ملک کی خدمت تو نہیں ہوئی نا؟ بالکل نہیں، یعنی آپ احسان جتانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو آرٹیکل 25 میں مفوق الفطرت چیز ہے، ہم کوئی طاقتور لوگ ہیں، ہم کوئی قانون کے تابع نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، اب یہ سارا میرا خیال ڈاکٹر فیصل جس نے رپورٹ بنائی ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کو آپ نے ختم ہو گیا، 8 ہفتے کی ختم ہو گئی، لگا دیا، 8 ہفتے کی رپورٹ ختم ہو گئی، عمران خان کے ڈاکٹر فیصل 8 ہفتے ختم ہو گئے، کورٹ سے ضمانت منسوخ ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔